السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها سورة الأعراف آیت نمبر 189۔ وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت رواه أبو داود۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك۔ محترم حاضرین جمعہ، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، چھوٹے پیارے عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین، اسلامی ماؤں اور بہنوں،
سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی و بزرگی، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، دونوں جہان کا مالک و مختار ہے، ہماری اور آپ کی موت و حیات کا بھی خالق و مالک ہے۔ وہ الہ رب العالمین جو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، سینے کے اندر بندہ کیا سوچتا ہے اس کو بھی جاننے والا ہے۔ بعدہ درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اس کے آخری نبی، نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی، رحمت للعالمین، محسن انسانیت، امام الانبیاء، جناب عربی حیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم کی ایک سورہ کی ایک آیت اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 189 میں نے تلاوت کیا، اور ایک بہت ہی مشہور حدیث آپ لوگوں کے درمیان پڑھی گئی۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر انہی نصوص کو سامنے رکھ کر کے حقوق الزوجین، دیکھیے زوجین میاں اور بیوی کو دونوں کو کہتے ہیں، لیکن آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جس کے حقوق کے متعلق گفتگو کی جائے گی وہ زوج، شوہر کا بیوی کے اوپر کیا حق ہے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر میاں اور بیوی جو دونوں ایک عزیز رشتہ ہے، ان دونوں کا ایک دوسرے کے اوپر اللہ رب العالمین نے حق رکھا ہے، اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے حقوق کے متعلق احادیث کے اندر تذکرہ فرمایا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے شوہر کا مقام و مرتبہ کو دیکھتے ہوئے، اس کی ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے اس کے مقام کو اونچا رکھا ہے، اور دونوں کا حق بہرحال شریعت کے اندر موجود ہے۔ لیکن آج کے خطبہ جمعہ کے اندر شوہر کا حق ایک بیوی کے اوپر کیا ہے، اسی کے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ بہت عظیم رشتہ ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں اس دنیا کے اندر جو ایک دوسرے کے حق حقوق کو نہیں سمجھتے ہیں، اور انہی حقوق کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے خمیازے بھگتنا پڑتے ہیں، حتیٰ کہ پورا کا پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور ایک اچھا خاصا خاندان اجڑ جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور اس دنیا کے اندر ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے حقوق اس کو کما حق ادا کیے جائے، چاہے وہ والدین ہو، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ پڑوسی ہو، چاہے وہ اور دیگر رشتہ دار ہو، ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ اس کے حق کو ادا کیا جائے۔ لیکن اگر حقوق کے اندر کمی کی جاتی ہے تو وہیں پہ بہت سارے گڑبڑی اور بہت سارے کمیاں اور کوتاہیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتا ہے معاشرہ۔
تو آئیے آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں کہ یہ جو عظیم رشتہ ہے، اس عظیم رشتے کے اندر شوہر کا بیوی کے اوپر کیا حق ہے، کیا ذمہ داری ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ سب سے پہلی آیت جو اللہ رب العالمین کے قرآن عظیم سے تلاوت کی گئی کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد حضرات جو ہیں یہ عورتوں کے نگہبان ہیں، نگراں ہیں، قوام ہیں۔ اللہ نے ان کو قوام بنایا ہے، ان کے متعلق کچھ ذمہ داریاں دی ہیں۔ اب وہ ذمہ داری جیسے مثال کے طور پہ روٹی کا بندوبست کرنا یہ شوہر کے ذمے میں ہے، جو کہ ایک بہت عظیم ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اب شوہر محنت کر کے کما کر کے کہاں سے لے کر کے آ کر کے روزی روٹی کا بندوبست کرے گا، جو کہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اللہ نے ان کو قوام بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، نگراں بنایا ہے، نگہبان بنایا ہے۔ اسی کے متعلق سے ان کی ذمہ داریاں جس طریقے سے زیادہ ہیں تو ان کا مقام بھی اللہ رب العالمین نے کچھ تھوڑا بڑھا کر کے رکھا ہے۔ دنیا ہی میں دیکھ لیجئے، جس طرح جس کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر، اسی طریقے سے اس کے مقام اور اس کے عہدے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے اگر ان کی ذمہ داریوں کو بڑھا کر کے دیا ہے تو ان کے مقام بھی تھوڑا رکھا اللہ رب العالمین نے۔ اور دوسری چیز ہم اور آپ لوگ جان لیں کہ اللہ نے ہماری اور آپ کی تخلیق جو کی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف میں بیان فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها ليسكن الیہا، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جوڑے سے پیدا کیا اور پھر انہی کے ذریعے سے ان کے زوجہ کو بنایا تاکہ لیسکن علیہا، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ عورتوں کو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے آدم کو پیدا کیا، انہی کے جنس سے اللہ رب العالمین نے حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بنایا تاکہ لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ ہماری مائیں اور بہنیں جو ہیں یہ بے چینی اور گھروں کو جہنم بنانے کے لیے نہیں، اللہ نے ان کو بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو سکون کا باعث بنایا ہے۔ لیکن آج دنیا کے اندر اکثر و بیشتر زیادہ تر لوگوں کو زبان سے ہی سننے کو ملتا ہے کہ گھر میں سکون نہیں ہے، گھر کے اندر سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ آج بہت سارے لوگ ایک دوسرے کے حق حقوق کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس کا پاس و لحاظ ہی نہیں رکھتے ہیں۔ اور جب یہی چیز نہیں ہوتی ہے تو پھر عداوت، دشمنیاں اور بہت ساری چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ بہرحال شوہر کا حقوق بیوی کے اوپر ایک بہت بڑی اہم ذمہ داری ہے، جس کے متعلق اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، احمد کی حدیث ہے، حضرت حسین بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی، حضرت حسین بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور جب وہ اپنے کسی سوال کو پورا کر لیا یا کسی ضرورت کے تحت گئی تھی تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا اور کہا کہ کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ کیا آپ
شوہر والی ہیں؟ کیا آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی شدہ ہوں اور میرے شوہر بھی موجود ہے، باحیات بھی الحمدللہ۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم ان کے حقوق ادا کرتی ہو؟ میری ماؤں اور بہنوں غور سے سنیے اس حدیث کو، اور ہمیں بھی اپنے پچھلے اسلاف صحابیات جیسی ہماری ماؤں اور بہنوں کو اپنے زندگی کو بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہائے اللہ کے رسول، میں اپنے کوشش کے مطابق جتنا میں طاقت رکھتی ہوں ہر طرح سے کوشش کرتی ہوں اپنے شوہر کا حق ادا کرنے کے لیے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیان فرمایا فانظری این انت منہ، تم ان کے حقوق کے متعلق غور کرو اپنے اوپر، فانما هو جنتک ونارک، تمہارا شوہر ہی تمہاری جنت بھی ہے اور تمہارا جہنم بھی ہے۔ اس حدیث کے ٹکڑے پر غور کرنا میری ماں اور بہن۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے شوہروں کے حقوق کے متعلق غور کیا کرو کہ کیا میں ان کے حق کو ادا کر پا رہی ہوں کہ نہیں، کر رہی ہوں کہ نہیں، کیونکہ تمہارا شوہر ہی تمہارا جنت بھی ہے، تمہارا جہنم بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، ایک شوہر کا مقام و مرتبہ کتنا ہے ایک بیوی کے اوپر، اس حدیث کو بھی سامنے رکھ کر کے اس کی فضیلت اور اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے سب سے پہلی ذمہ داری جو ہے کہ بیوی شوہر کے خدمت گزار، خدمت کرنے کی کوشش کرے، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرے، ان کو کسی مصیبت میں ہو تو سہارا ان کا بنے، تسلی دینے کی کوشش کرے۔ اور اسی طریقے سے دوسری ذمہ داری کہ خاوند کی فرما بردار ہو، فرما برداری کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماؤں اور بہنوں کے لیے، دیکھیے ہر آدمی چاہتا ہے جنت حاصل کرنا، کیونکہ اسی مقام سے نکل کر کے آئے ہوئے ہیں، تو ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ جنت ہمارا ٹھکانہ بنے۔ میری ماؤں اور بہنوں، تمہارے متعلق اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ اگر کوئی بھی عورت، کوئی بھی خاتون 4 ذمہ داری کو کما حقہ نبھا لے جائے، 4 ذمہ داری کو کما حقہ ادا کر لے، تو یہ بشارت ہے میری ماؤں اور بہنوں کے لیے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائیں۔ وہ کون سی حدیث ہے؟ احمد کی حدیث ہے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اذا صلت المرأة خمسها، کہ اگر کوئی عورت، کوئی خاتون 5 وقت کی نماز ادا کرنے والی ہو، دیکھیے پہلی ذمہ داری 5 وقت کی اگر نماز ادا کرتی ہے، اللہ کے حقوق کو ادا کرتی ہے، نماز کی پابندی کرنے والی ہے، نماز کو چھوڑنے والی نہیں ہے بلکہ نماز کی پابندی کرتی ہے، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتی ہے، وصامت شہرہا، اور جب رمضان کا مہینہ پاتی ہے تو اس کے روزے رکھتی ہے، یہ دوسری ذمہ داری۔ اور تیسری ذمہ داری وحفظت فرجہا، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے۔ اور چوتھی ذمہ داری وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنے شوہر کی فرما بردار ہے، اپنے شوہر کی خدمت گزار ہے، فرما بردار ہے، شوہر کی اطاعت کرنے والی ہے۔
تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیل لہا، ایسے خاتون سے کل قیامت کے دن کہا جائے گا ادخل الجنت من ای ابواب الجنت شئت، کہ جنت کے جس دروازے سے تمہاری مرضی ہو داخل ہو جاؤ۔ لیکن آج بہت سارے عورتوں میں سے بہت کم ہی عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہیں۔ ہماری ماؤں اور بہنوں کو اطاعت گزار بننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث ہے کہ ایک خاتون کو شکر گزار ہونا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر بیان فرمایا۔ اس واقعے کو ہم اور آپ لوگ سنے ہوں گے، ہماری مائیں اور بہنیں بھی سنی ہوں گی، لیکن وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، باتوں کو دہرائی جاتی ہے تاکہ مومنہ عورتوں کو اور مومن مردوں کو فائدہ پہنچے، سن کر کے پھر یاد ہو جائے وہ بات اور اس کے ذریعہ سے اپنے ایمان کو تازہ کریں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ مجھے جب معراج کرایا گیا تو میں نے جنت کا بھی سیر کیا اور جہنم کا بھی سیر کیا، مجھے جنت بھی دکھائی گئی اور جہنم بھی دکھایا گیا۔ میں نے جب جہنم میں دیکھا تو اس میں بہت سارے لوگ جل رہے ہیں اور چیخ و پکار کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ اس کے اندر ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لیکن میں نے ایک خاص بات دیکھی اس کے اندر، یہ کہ اس میں عورتوں کی تعداد مردوں کے بنسبت کچھ مجھے زیادہ نظر آئی، مردوں کے بنسبت عورتوں کی تعداد زیادہ نظر آئی۔ سوال کرنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیوں، کیا ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے عورتیں خواتین زیادہ نظر آئیں، کیوں ایسا ہوا؟ تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مجھے دو وجہیں ایسی ہیں خواتین کے اندر جس کی وجہ سے وہ کثرت سے جہنم میں جائیں گی۔ پہلی وجہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھیں، دونوں کا تعلق جو ہے اسی زبان سے ہی اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، دونوں کا تعلق، دونوں غلطی اسی زبان سے۔ ایک چغل خور زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس وقت بہت ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کی 4 لوگ 6 لوگ بیٹھ کر کے غیبت کرتی ہیں، چغلیاں کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو کثرت سے میں نے جہنم میں دیکھا۔ اور دوسری چیز اپنے شوہروں کی شکر گزار نہیں ہوتی ہیں، ناشکری کرنے کی وجہ سے بھی ان کو جہنم میں اللہ رب العالمین ڈالتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شوہر جو ہوتا ہے، ایک مرد جو ہوتا ہے، اتنی ساری کوششیں کرتا ہے، کاوشیں کرتا ہے، کس کے لیے؟ بال بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، ان کو سکون پہنچانے کے لیے، لیکن اگر ایک غلطی، ایک کمی کہیں پہ ہو گئی تو ان کی زبان سے فوراً ہی الفاظ نکل جاتے ہیں کہ میں نے کبھی زندگی میں سکون نہیں دیکھا۔ اب ایک یہ جملہ کیسا ہے اور اس شخص کے دل پہ کیسا گزرتا ہے جو اتنی ساری کوششیں اور کاوشیں کرتا ہے۔ تو ناشکری کرنے کی وجہ سے، اپنے شوہروں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی تعداد کچھ زیادہ نظر آئی۔ دوسری چیز، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس سے بھی شوہر کا مقام و مرتبہ کتنا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اب ویسے تو انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے،
کہ کوئی انسان کسی انسان کے لیے سجدہ کرے، یہ چیز جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ روز نہیں ہو سکتا، انسان کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا، اپنی پیشانی کو نہیں جھکا سکتا ہے وہاں پہ۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جائز ہوتا کہ ایک انسان کے سامنے سجدہ ریز ہو، تعظیماً اس کی سجدہ کرے، تو میں خواتین کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کے لیے تعظیماً سجدہ کرے، لیکن یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی وجوہات اور غلطیوں کی وجہ سے آپس میں اختلاف ہو جاتے ہیں، لیکن ان اختلاف کو جتنا جلدی ہو سکے میاں اور بیوی کو سلجھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو اللہ رب العالمین سارے لوگوں کی بخشش کر دیتا ہے سوائے 2 لوگوں کو چھوڑ کر کے۔ پہلا وہ شخص جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ یہ کہ اللہ رب العالمین اس کو مہلت دیتا ہے اور وہ شرک سے باز آ جائے تو اللہ رب العالمین پھر آنے والے دنوں میں اس کو بھی بخشش کر دیتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو اپنے بھائی یا بہن یا کسی کے متعلق بھی دشمنی کیا ہو، اس سے کینہ کپٹ رکھ رہا ہو اور ان دونوں کے درمیان آپس میں بات چیت نہ ہو اور ایک دوسرے سے الگ ہوں، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو بھی نہیں معاف کرتا ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا کہ ان کو مہلت دے دو، اگر آنے والے دنوں میں یہ صلح کر لے اور پھر آپس میں بات چیت شروع کر دے اور پھر اپنے معاملات کو سلجھا لے تو اللہ رب العالمین آنے والے دوسرے اس دن کو ان کی بھی بخشش کر دیتا ہے۔ لیکن آج میرے بھائی اور دوستو، ایک دوسرے کے حق حقوق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت ساری کمیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں، بہت سارے خمیازے بھگتنا پڑتا ہے ایک دوسرے کو۔ ہمیں اور آپ کو شریعت اسلامیہ ایک پاکیزہ مذہب ہے اور اس نے صاف طریقے سے ہر کسی کے حق حقوق کو بالکل واضح طور پہ بتا دیا ہے، اور ایک دوسرے کے حق حقوق کرنے میں ہی ہماری بھلائی ہے، حق ادا کرنے میں ہی، کیونکہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان جو ہے یہ جو کھلا ہوا دشمن ہے انسان کا۔ ایک صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان کا جو باپ دادا، جو ان کا کہہ لیجیے پردادا، یعنی ابلیس جو ہے یہ اپنا تخت لگاتا ہے پانی کے اوپر، اور تخت لگانے کے بعد میں ڈیلی اس کے جو خاندان ہے پورا، سارے شیاطین اس کے پاس اکٹھا ہوتے ہیں، اور جو ان کی ذمہ داری دی جاتی ہے وہ ذمہ داری کے متعلق سے ابلیس ان سے سوال پوچھتا ہے کہ تم نے کیا چیز آج کر کے آئے، کیا تم نے کتنا محنت کیا اپنے کام کے پیچھے۔ ہر کوئی اپنے اپنے کام کو بتاتا آتا ہے، لیکن اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ ابلیس کہتا ہے کہ تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، لیکن ایک شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے آج وہ کام کیا ہے جس کام کو سن کر کے آپ خوش ہو جائیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ اپنے کام کو بتاؤ، تو وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے بندے جو ہیں ان کے پیچھے لگا رہا ایک بندے کے پیچھے، حتیٰ کہ ان میاں اور بیوی کے درمیان میں نے جھگڑا کرایا اور جھگڑا اتنا بڑھ گیا وہ اختلاف یہاں تک پہنچ گیا کہ دونوں کو طلاق کی نوبت آ گئی، جبکہ حلال چیزوں میں سے جو سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک ہے وہ طلاق ہی ہے میرے بھائی اور دوستوں۔ اور آج چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے وجوہات
طلاق کے اسباب بنتے ہیں، اور وہی چیز آگے چل کر کے بڑا سبب لے لیتا ہے اور پھر میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے۔ اس لیے آج ہمیں اور آپ کو اور ہماری ماں اور بہنوں کو سب کو ایک دوسرے کے حق حقوق کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ خصوصی طور پہ ہماری ماں اور بہنوں کو اپنے شوہروں کے حقوق کو سمجھتے ہوئے اسے کما حق ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو سامنے رکھ کر کے ہماری ماں اور بہنوں کو اس کے متعلق اپنے آپ کو کما حق کھرا اترنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر سب سے بہترین خاتون وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اس کے پاس اس کے سامنے آئے تو اس کا اچھا استقبال کرے اور اچھے سے اس کے سامنے پیش آئے، اس کو خوش کر دے، التی تسرہ الی نظرہ، جب وہ اس کی طرف دیکھے اس کے سامنے آئے تو اس کو خوش کر دے۔ اور اس طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا وَتُطِيعُهُ اِذَا أَمَرَ، جس چیز کا حکم دے اس کی اطاعت کرے، لیکن ہر چیز کی اطاعت نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا طاعۃ لأحد فی معصیۃ اللہ، اللہ کی نافرمان والی چیز میں کسی کی اطاعت ضروری نہیں ہے، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے والدین ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اگر کوئی ایسا حکم دے رہا ہے جو جائز چیز ہے تو اس کو کرنا چاہیے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ اگر گھر میں کچھ کمی بیشی ہے تو بہت ساری خاتون اسی کو لے کر کے شوہر نے کہا کہ ایک گلاس پانی دے دو، نہیں میں نہیں دوں گی، جا کر کے لے لو، حالانکہ شوہر کے حکم کی تعمیل کرنا یہ ذمہ داریوں میں سے ہے، اور اگر ایسی چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں ادا نہیں کریں گی تو پھر آگے کل قیامت کے دن اپنا سزا بھگتنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں، کیونکہ یہی چھوٹے چھوٹے ایسے ہی کاموں کی وجہ سے بگاڑ ہوتے ہیں اور پھر بگاڑ آگے چل کر کے بہت بڑا بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنے اور اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کا خاتمہ ہو کلمہ توحید ایمان باللہ پر ہو، مرنے کے بعد اپنی رحمت سے عذاب قبر عذاب جہنم سے بچا، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون۔